اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کے درس کا آج تیسرا حصہ پیش ہے۔ جو لوگ اپنے میثاق والے عہد کو یعنی اللہ رب العزت سے جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کی عبادت و ریاضت کرنے کا، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور توحید سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی کھائی ہوئی قسموں سے دل پھیر لیتے ہیں، نفسانی صفات اور نفع حواس کو خرید لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نسیم روحانی اور اخلاق ربانی میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ نفس اور روح اور دنیا اور آخرت یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک کا سنبھالنا دوسرے کو بگاڑنا ہے۔ دنیا سنبھالنے والا اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے، یعنی جس کی توجہ محض دنیاوی ترقی کی طرف کو ہوتی ہے، مادیت کے حصول کی طرف کو ہوتی ہے، تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور نفس کو قوی کرنے والا اپنی روح کو کمزور کر لیتا ہے، یعنی جس کی ساری توجہ اس جانب ہوتی ہے کہ میرا نفس طاقتور ہو، میرے اندر جسمانی قوت سب سے بالا تر ہو، اور روح کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو اس کی روحانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ دنیا میں اپنا کلام ان کو سمجھائے گا۔ نفس کا پیروکار قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی توجہ تو نفس کی پیروی کی طرف کو ہوتی ہے، وہ ہر چیز کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو پیش نظر رکھتا ہے۔ قیامت میں مولا تبارک و تعالی ان کے اوپر توجہ اور رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ جنت کے مستحق ہوں، اور نہ انہیں ایسے نفسانی صفات سے پاک کرے گا کہ جو جہنم کے ایندھن بننے کا باعث ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ برے اخلاق میں پھنسے رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں دنیا کی گرفتاری اور مرتے وقت کی بے قراری، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت اور دوزخ کی تپش کا دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اسی کو تفسیر روحانی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہر روح کو اپنے خالق سے عشق ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کو پھر جیسا ماحول ملتا ہے وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ دنیا کے اندر نفس کی وجہ سے اس عشق کا احساس نہیں ہوتا کہ جو اس روح کو اپنے خالق سے تھا۔ قیامت میں یہ حجاب اٹھا دیا جائے گا، حسد اور کینے کا حجاب باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت آتش عشق انتہائی جوش پر ہوگی۔ قرآن عظیم میں ہے کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مولا جل شانہ وعم نوالہ ان سے بولے گا نہیں، ان کے اوپر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مولا تبارک و تعالی آتش فراق میں ان کو تڑپائے گا۔ رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں محجوبین میں سے نہ بنائے، بلکہ مولا رب العزت ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرمائے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان تین قسم کے ہیں۔
ایک وہ کہ جن کا ہر کام آخرت کے لیے ہے، حتیٰ کہ ان کا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا بھی وہ جو کچھ کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جن کا ہر کام دنیا کے لیے ہے، حتیٰ کہ نماز روزہ بھی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں نفس اور شیطان کے لیے کرتے ہیں یا دکھلاوے اور نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ منافقین۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بعض کام آخرت کے لیے ہوتے ہیں اور بعض امور دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یعنی وہ لوگ کہ جن کا ہر کام آخرت کے لیے ہے، ان کی توجہ اخروی ترقی کی طرف ہے، ان کا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو وہ اول درجے کے کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ اول درجے کے ناکام ہیں، یعنی جن کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، ان کی عبادت دکھاوے کے لیے، ان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ریاکاری کے لیے، ایسے لوگ اول درجے کے ناکام ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ درمیانی درجے کے ہیں، یعنی جن کے بعض کام دنیا کے لیے اور بعض کام آخرت کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں دوسرے قسم کے بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری توانائی، ساری قوت، ساری طاقت صرف اور صرف دنیا کی ترقی کے لیے خاص کر لی، ان کی ساری توجہ مادیت کے حصول کی طرف کو، مادیت کے حصول پر مبنی ہے، ایسے لوگ اول درجے کے ناکام ہیں۔ ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ حضرات صوفیہ اکرام کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندے کے اوپر فضل و کرم کی علامت یہ ہے کہ بندے کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یعنی بندہ خود کچھ نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ مولا رب العزت جب اپنے بندے پر فضل و کرم فرماتا ہے تو اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مال کا ملنا یہ کمال نہیں ہے، نیک اعمال کا ملنا یہ کمال ہے۔ یہ خاص عطائے ذوالجلال انہی حضرات پر ہوتی ہے کہ جو مولا تبارک و تعالیٰ کے محبوبین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوبین اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہم کو گناہوں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔